سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت کے پہلے حصے کا کل ترجمہ ہو گیا تھا، آج ہم اس کے دوسرے حصے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ، اور تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے واضح ہو جائے سفید دھاگا من الخیط الاسود من الفجر، سیاہ دھاگے سے یعنی فجر سے۔ ثم اتم الصیام الی اللیل، پھر تم روزے کو پورا کرو رات تک۔ ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد، اور تم ان بیویوں سے مباشرت نہ کرو جس وقت تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہیں، تم ان کے قریب مت جاؤ۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے احکامات، اپنی نشانیاں، اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتے ہیں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں روزے کے متعلق ہی احکامات کو بیان کیا جا رہا تھا کہ ابتدائی اسلام کے اندر جس وقت عشاء کی نماز بندہ پڑھ لے یا رات کو نماز پڑھ لے اور سو جائے تو اس کے بعد وہ کچھ کھا پی نہیں سکتا تھا۔ اب اس کو ایسے ہی روزہ رکھنا ہوتا تھا، یہاں تک کہ بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس حکم کو منسوخ کیا اور اب اجازت دے دی کہ اب آپ صبح صادق تک جس وقت تک مرضی چاہو آپ کھا پی سکتے ہو۔ محترم سامعین کرام، آج کی ان زیر دس آیت مبارکہ کے دوسرے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بیان فرما رہے ہیں۔
فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ اب تمہارے لیے یہ ہے کہ رات کو کھاؤ پیو، اور اسی طریقے سے اگر اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتے ہو تب بھی یہ جا سکتے ہو، ہم بستری کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، لیکن یہ کب تک ہے؟ یہ طلوع صبح صادق تک ہے، طلوع فجر تک ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو یہ آیت مبارکہ ہے، جس لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ اللہ تبارک و تعالی نے رات کی سیاہی کو کالے دھاگے سے اور صبح کی سفیدی کو سفید دھاگے سے تشبیہ دی، لیکن من الفجر کے الفاظ ابھی تک نہیں نازل ہوئے تھے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس کے معنی کے اندر اشتباہ ہوا، اور انہوں نے کیا کیا؟ جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ظاہر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، بجلی وغیرہ تو تھی نہیں، اور جلانے کے لیے چراغ وغیرہ بھی بس اوقات دستیاب نہ ہوتے، تو اندھیرے کے اندر ہی انہوں نے اپنی جو سحری وغیرہ کرنی ہوتی تھی، تو کیا کیا کہ وہ اپنی ٹانگوں سے ایک ٹانگ پہ سفید دھاگا اور ایک ٹانگ میں سیاہ دھاگا باندھ لیتے تھے، اور وہ اس کی طرف دیکھتے رہتے تھے کہ کب جناب اللہ یہ فرق محسوس ہو تو ہم اس وقت تک کھاتے رہیں۔ اور حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تو ایک اور بات بھی آتی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ اپنے تکیے کے نیچے ایک حصے میں، تکیے کے ایک کونے پہ سفید دھاگا اور ایک حصے میں سیاہ دھاگا رکھ دیا، اور اس کو دیکھتے رہے کہ کب یہ نظر آ رہا ہے اور کب تک نہیں نظر آ رہا، اور اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر اپنے اس واقعے کو بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس دیے، مسکرا دیے، اور کہا کہ بھئی تمہارا تکیہ تو بڑا لمبا چوڑا ہے کہ جس نے رات کو اور صبح کو، اور اس صبح اور شام دونوں کو اپنے اندر سمیٹ لیا ہے، بڑا وسیع عزیز تمہارا تکیہ ہے۔ پھر قرآن مجید کی آیت کا یہ ٹکڑا من الفجر، صرف اتنا ہی لفظ من الفجر اللہ تبارک و تعالی نے اتارے، اور اتار کر یہ بتا دیا کہ اس سے مراد جو تم ظاہری معنی لے رہے ہو نا، سفید دھاگا اور کالا دھاگا، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ من الفجر اتار دیا کہ اس سے مراد رات کی سیاہی اور صبح کی سفیدی کیا ہے، مراد ہے۔ جو چنانچہ اب صبح صادق تک یہ کیا کر دیا اللہ تبارک و تعالی نے واضح کر دیا۔ محترم سامعین کرام، چونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب صبح صادق تک آپ کھا سکتے ہیں۔ اب جس طریقے سے ہمارا موجودہ زمانہ اور ہمارا موجودہ دور چل رہا ہے، اب ہم میں سے لوگوں کو اتنی پہچان نہیں ہے کہ بھئی اب صبح صادق ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اب اندھیرا غالب ہے نہیں ہے، تو شاید اگر ہمارے ساتھ معاملہ پیش آ جائے یا ہمارے اوپر چھوڑ دیا جائے تو ہم بھی پتہ نہیں دیر تک کھاتے رہے۔ ہمارے نزدیک تو ابھی روشنی شاید اب آ کر ہوئی ہے، ہم تو شاید ابھی تک کھاتے رہے۔ تو اب ماہرین فلکیات نے ہم لوگوں کی آسانی کے لیے ایک ٹائم شیڈول، ایک ٹائم ٹیبل کیا کر دیا، بنا دیا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ کیلنڈر بنتا ہے، اور اسی کیلنڈر کے مطابق جو ہے ایک آدھ منٹ کی احتیاط رکھ کر اس کو کیا کر دیا جائے، ترتیب دیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آج کل اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس رمضان کیلنڈر آتے ہیں اس میں جو ٹائم رکھا ہوتا ہے، مثال کے طور پر جیسا کہ اس رمضان کے اندر 4:30 کے اوپر روزہ فرض کیا جی بند ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں چاہیے کہ ایک آدھ منٹ پہلے احتیاطاً ہم اس کھانا پینا اپنا بند کر دیں۔ اب ہماری صبح صادق 4:30 پر ہو رہی ہے، اس سے پہلے ہم اپنا کھانا پینا کیا ہے بند۔ اگر ہم 4:30 کے بعد بھی کھاتے رہیں گے تو یاد رکھیے کہ اب صبح صادق طلوع ہو چکی ہے، اب ہمارا روزہ کیا ہے، نہیں ہوگا، چونکہ روزے کا جو ابتدائی وقت ہے وہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ اس لیے اب آج کل کے اس زمانے کے اندر ہم اب ان کیلنڈروں کے اور اس پر جو ٹائم ٹیبل ہے ہم اس کے کیا ہے، مکلف ہیں، یہ ہماری سہولت اور آسانی کے لیے۔ دوسرے نمبر پر حضرات مفسرین کرام رحم اللہ اس سے ایک اور بات کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ دیکھیں کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹلی شاگرد ہیں،
اور قرآن مجید ان کی زبان کے اندر قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، عربی زبان کے اندر نازل ہو، باوجود ہے کہ وہ ان کے اپنی مادری زبان ہے، اس کے باوجود قرآن مجید کے معانی اور مفہوم کو وہ نہیں سمجھ پائے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت نہیں کر دی، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید کے معانی، مفاہیم اور تفسیر کے لیے حدیث کا ہونا نہایت ہی ضروری ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی نہیں، قرآن مجید کو بس قرآن مجید سے ہی سمجھے، اس کے لیے کسی حدیث کی اور اس طرح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو وہ کسی گمراہی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ قرآن مجید میں ان کے اصول تو بیان کر دی ہے لیکن اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، اس کی ڈیٹیل نہیں۔ آپ صرف ایک ہی چیز لے لیجئے، ہم روز مرہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا نماز کا تذکرہ اور حکم تو دیا ہے، لیکن نماز کا طریقہ، اس کی تعداد، رکعتوں کی تعداد، سنت، فرائض، یہ کسی قرآن مجید کی آیت کے اندر نہیں بیان کی ہے کہ فجر کی اتنی رکعتیں ہوں گی، ظہر کی اتنی رکعتیں ہوں گی، اس ظہر کی رکعت میں یا فجر کی رکعت میں اتنی رکعتوں میں آپ نے قرات کرنی ہے، اتنے میں نہیں کرنی، اس نماز میں اونچی آواز سے قرات کرنی ہے اور اس نماز میں آہستہ آواز سے۔ اس طرح کی ڈیٹیل قرآن مجید کی کسی آیت میں نہیں ہے، بلکہ یہ ساری تمام تر تفصیل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ اس لیے قرآن فہمی کے لیے، قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے حدیث مبارکہ کا سمجھنا از حد کیا ہے، ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر انسان گمراہی کے اندر چلا جائے گا۔ تو بہرحال فرمایا کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، کہ جس وقت رات کی تاریکی ختم ہو کر صبح کیا کہتے ہیں اس کی سپیدی نمودار ہونا شروع ہو جائے، تب جناب علیہ یہ کیا ہو چکا ہے، روزے کا وقت ختم ہو گیا ہے، اب روزے کا ٹائم کھانے پینے کا ختم ہو کر روزے کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، اب یہ کہ روزہ یہاں سے تو شروع ہو رہا ہے، اب اس کا اینڈ ٹائم کیا ہے، اینڈنگ ٹائم کیا ہے؟ فرمایا ثم اتم الصیام الی اللیل، کہ تم جناب اللہ رات تک روزہ کیا ہے رکھنا ہے، رات تک، جیسے ہی رات شروع ہو جائے بس اس وقت کیا ہے، روزہ ختم، جیسے ہی غروب آفتاب ہو جائے تو روزے کا ٹائم کیا ہے، ختم۔ اب جیسا کہ آج کل ہمارے کیلنڈروں کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج غروب ہو رہا ہے اور اتنے منٹ پر افطاری ہوگی، تو ہم اسی کے مطابق جناب اعلیٰ وہ کیا کر دیں گے، افطاری ہم کر لیں گے۔ محترم سامعین اکرام، یہاں پر دو باتیں ذہن نشین ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے اور شریعت اور اسلام کی طرف سے رات کو کھانے کی اجازت دے دی گئی کہ اب سونے کے بعد بھی کھا سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سحری کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور اہل کتاب کی سحری کے روزے کے درمیان میں فرق یہی ہے کہ وہ بغیر سحری کے روزہ رکھتے ہیں اور ہم سحری کھا کر۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو آدمی سحری کھاتا ہے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے رحمت نازل کرتے ہیں۔ اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو طلب نہیں ہوتی، رات کو کھانا دیر سے کھایا ہوتا ہے یا زیادہ کھایا ہوتا ہے، پیٹ کے اندر گرانی سی ہوتی ہے، طبیعت بوجھل سی ہوتی ہے، نہیں کھانے کو دل چاہ رہا ہوتا، تب بھی کم از کم آپ سحری کی نیت سے ایک دو لقمے یا ایک دو گھونٹ پانی ہی جناب سحری کی نیت سے پی لیں تاکہ ہمیں وہ سحری کا ثواب کیا ہو جائے، حاصل ہو جائے۔ اور سحری کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کے مطابق کہ ہمیں آخری وقت کے اندر سحری کرنا مستحب ہے، آخری وقت کے اندر، یعنی جس وقت روزہ بند ہونے میں 15 سے 20 منٹ رہ جائے تو اس وقت انسان کیا ہے، سحری کیا کر لے، اپنا کھا لے۔ بس اوقات ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ ہم آدھا پونا گھنٹے پہلے کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں اور پھر جناب اعلیٰ مسجد کے اندر آ کر نماز، یا تو گویا کہ ہم نے خواہ اپنے روزے کو پونا گھنٹہ لمبا کر دیا ہے، خواہ ہم نے کیا کر دیا، لمبا کر دیا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس آخر وقت تک ہم اپنے سحری کریں۔ اور اسی طریقے سے جب افطار کا وقت ہو اور غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو بس پھر فی الفور کیا ہے، روزہ کھول دینا چاہیے۔ اب یہ نہیں کہ میں انتظار کروں، یہ کروں وہ کروں، نہیں، کیونکہ اب شریعت حکم ہے، ہم نے شریعت کو کیا کرنا ہے، فالو کرنا ہے اسی کے مطابق۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس وجہ سے فرمایا کہ میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار کے اندر کیا ہے، جلدی کرتی رہے گی،
تاخیر نہیں کرے گی۔ اور جلدی سے مراد یہ نہیں ہے کہ جناب والا عصر کے بعد جاتے ساتھ ہی روزہ کھول دے میں جلدی افطار کر رہا ہوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ غروب آفتاب ہونے کے بعد مثلا 5:30 پہ سورج غروب ہو رہا ہے، تو 5:30 جیسے سورج غروب ہو جائے تو 1 منٹ زیادہ زیادہ آپ احتیاط کر لیں، 31 منٹ کے اندر تو آپ لازمی طور پر کیا کر لیں، اپنا روزہ افطار کر لیں۔ جلد از جلد روزہ افطار کرنے کی حدیث کے اندر ترغیب دی گئی ہے۔ فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ایک دوسرا حکم دے دیا کہ تم جس وقت حالت اعتکاف کے اندر ہو، اور ظاہر مردوں کا اعتکاف مسجد کے اندر ہوتا ہے، تو فرمایا مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں تم نے اپنے بیویوں کے قریب نہیں جانا، چونکہ اب ایک اجازت مل گئی تھی کہ رات کو تم اپنی بیوی سے مل سکتے ہو، ملاپ ہو سکتا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آدمی جو آخر میں اعتکاف کے اندر بیٹھا ہوا ہو تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ پھر بھی ہم بستر ہونا چاہے، تو فرمایا نہیں، دوران اعتکاف آپ کو اس چیز کی اجازت نہیں۔ اور چونکہ مردوں کا اعتکاف تو ویسے ہی جناب اعلیٰ وہ کیا ہے مسجد کے اندر ہوتا ہے، اور عورتوں کو چاہیے کہ بہتر تو یہ کہ وہ اپنے گھر کے اندر کوئی جگہ متعین کرے، وہاں پر اعتکاف کرے۔ تو اب بندہ مسجد کے اندر تو جناب اعلیٰ کیا ہے بیوی سے ہم بستری نہیں کر سکتے، لیکن کوئی آدمی کہے کہ میں اب ظاہر اعتکاف کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی طبعی حاجت کے لیے نکلتے تھے۔ طبعی حاجت سے مراد کیا ہے کہ جب اب ان کو واش روم کا تقاضا ہوتا تھا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اگر کوئی آدمی کہے کہ میرا تقاضا یہ ہو رہا ہے کہ اس وقت میں بیوی کے پاس سے ہو کر آ جاؤں، ہم بستری کر کے آ جاؤں، تو یہ تقاضے کے اندر شامل نہیں ہے۔ اگر وہ اس نیت سے نکلے گا یا اس طرح کے کام سر انجام دے گا، اس کا اعتکاف کیا ہے، ٹوٹ جائے گا، اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، کہ جس وقت تم مساجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہو تو تم جناب اعلیٰ اس وقت اپنے بیویوں کے قریب نہیں جانا ہے، اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا۔ ہاں ایک یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی اہلیہ کسی کے مثال کے طور پر رات کے ٹائم ویسے ملنے کے لیے کوئی حال احوال پوچھنے کے لیے آ رہی ہے تو وہ آ سکتی اس طرح، لیکن خاوند کا اپنی اس حالت میں بھی بیوی کو شہوت کے ساتھ چھونا یا اس طریقے سے اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جی فرمایا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، فرمایا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدود ہے، تم نے ان کے قریب مت جانا۔ اب دیکھیں پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے احکامات کو بیان کر دیا کہ ایک آدمی حالت سفر کے اندر ہو، روزہ نہیں رکھ سکتا یا اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، حالت مرض کے اندر ہو، مریض ہو تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن بعد میں اس کو کیا کرے، پورا کرے۔ اسی طریقے سے جناب والا وہ کیا کہتے ہیں رات کو کھانے پینے کے متعلق ہے، اور صبح صادق تک متعلق، اور بیویوں کے اس طریقے سے کیا کہتے ہیں اپنا حالت اعتکاف میں ان کے قریب نہ جانے کی، اور اس طریقے یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، ان کی ایک لمٹ ہے، ایک حد ہے۔ فرمایا تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایک حد بند کر رکھی، اور مومنین کی یہ صفات ہیں والحافظون لحدود اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ان حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ حدیں، ان کے قریب مت جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، فرمایا کہ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے لیے، لوگوں کے لیے اپنے احکامات بڑے کھول کھول کے واضح کر کے کیا کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اور اس بیان کرنے کا مقصد کیا ہے، لعلہم یتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب دیکھیں روزے کے شروع کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کی غرض اور غایت کیا بیان کی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تمہارے اندر تقوی آ جائے، اور یہاں پر بھی فرمایا کہ یہ احکامات اور ان کی جو ایک حدود ہم نے لمٹ وغیرہ جو بھی بیان کی ہے، یہ اسی لیے بیان کی لعلہم یتقون، تاکہ تمہارے اندر کیا ہے، تقوی آ جائے، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔